دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، 45واں ہمارا یہ درس اہم دینی اسباق الدروس المہمہ لعامۃ الامہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں. اور جمعے کے پچھلے لیکچر میں جمعے کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں، تو جمعۃ المبارک کے آداب میں ایک مسئلہ اہم ہے کہ جلدی جانا جمعے کے لیے. اس کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو کہ بخاری میں کتاب الجمعہ میں ہے، باب فضل الجمعہ، اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے سب سے پہلے مسجد میں جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اور اگر دوسرے نمبر پر گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے پر گیا گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا تو اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا. لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ فضیلت ہے کہ پہلے آنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اور دوسری جو روایت ہے اس کے اندر یہ لفظ ہیں، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اچھے طریقے سے غسل کیا اور پھر جلدی آیا، اہتمام کر کے جلدی آیا، سوار ہو کر آیا، پیدل نہیں آیا، امام کے قریب بیٹھا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو حدیث کے لفظ ہے کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، اس کے ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کے عمل، یعنی 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی قیام، رات کی نماز، تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا. اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. تو دیکھیں کتنا زیادہ فضیلت، پہلے تو قربانی کا ثواب، دوسرا جلدی آنے والا، پیدل چل کے آنے والا، قریب امام کے بیٹھے، لغو کام نہیں کرنا، 1 سال کے روزے ہر قدم پر، اور کتنے قدم چل کے آئے گا اتنے سالوں کا ثواب. بہت بڑا فضل ہے یہ جمعے کے اندر، جمعے کے خطبے کے لیے، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی آنے کے لیے. جمعے کے دن خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ مستحب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا الغسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم وان یستن او وان یمس طیبا ان وجد. ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو. یہ بخاری کے اندر کتاب الجمعہ میں ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما قد كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے. آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، نہایت مبالغہ سے اچھے طریقے سے صفائی کا اہتمام کرے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، یعنی پاکیزگی اچھے طریقے سے کرے، مبالغہ ہے صفائی ہر طرح کی کرے، اور پھر تیل وغیرہ لگائے یا خوشبو لگائے. دہن جو ہے خوشبو کو کہتے ہیں، یا تیل کو بھی کہتے ہیں، کہ جسم پہ آج کل جو ہے آپ لگا سکتے ہیں لوشن وغیرہ کی شکل میں. ایسا تیل نہ لگائیں کہ لوگ ہی دور بھاگیں اور لوگوں کو جو ہے وہ تیل کی بدبو آئے. خوشبو والا تیل ہو، اچھا ہو، یا پھر اچھا لوشن ہو، یا پھر وہ یمس من طیب، یا خوشبو لگائے گھر کی. پھر وہ نکلتا ہے
دو کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کرتا، دونوں کے درمیان سے نہیں گزرتا آدمیوں کے. اور پھر ثم یصلی ما کتب لہ، پھر اس سے پہلے نوافل ہیں جمعے سے پہلے جتنے مرضی پڑھ لے، کوئی سنتیں نہیں ہیں. جمعے کی نماز سے پہلے 2 4 6 8 10 جتنا وقت ملے جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے. پھر وہ خاموش ہو جائے جب امام گفتگو کرے. الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، دوسرے جمعے تک کے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس میں بہت بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ ذکر ہے غسل کا اہتمام کرنا اور صفائی کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، اور پھر 2 جمعے کے دوران 2 جمعوں کے درمیان پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام کے قریب ہونے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الذکر ودنوا من الامام فإن الرجل يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. خطبہ جمعہ میں حاضری دو اور امام کے قریب بیٹھو، بے شک آدمی ہمیشہ دور رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی تاخیر سے داخل کیا جائے گا اگرچہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے جمعے کے لیے حاضر ہونا چاہیے اور امام کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور اس میں بھی آیا جس میں 1 سال کے گناہ، 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کے تہجد نماز پڑھنے کا ثواب ہر قدم پہ مل رہا ہے. اس میں بھی یہ لفظ ہے ثم دنا، پھر امام کے قریب بیٹھے. سوال ایک اور اہم کہ کیا جمعے کی 1 رکعت اگر بندے کو ملے، سویا رہ گیا یا سفر میں تھا، جو مسجد میں آیا لیٹ ہو گیا سفر میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو کیا اسے 1 رکعت جو ہے مل جائے تو کیا وہ اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرها فقد ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت پا لی کسی نماز سے، اس میں جمعے کا بھی ذکر ہے اور باقی نمازوں کا، اسے اس نماز کا ثواب مل جائے گا. جس نے نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی 1 رکعت حاصل کر دی تو یقیناً اس نے مکمل نماز حاصل کر لی. اور دوسری روایت ابو ہریرہ، یہ روایت جو ہے پہلی یہ ابن ماجہ میں اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. دوسری روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الجمعۃ رکعہ فلیصلی الیہا اخری، جس نے نماز جمعہ کی 1 رکعت مل جائے تو وہ دوسری رکعت بھی اس کے ساتھ ملا لے، یعنی ایک جو رہ گئی ہے وہ ملا لے، 2 رکعت پڑھے گا بس، تو اسے جمعے کا ثواب مل جائے گا. یہ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے اور شیخ البانی نے ارواح کے اندر بھی اور صحیح ابن ماجہ میں سے صحیح کہا ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی سے ذکر کیا ہے. تیسری روایت جو ہے اس میں ہے من ادرک من الصلاۃ رکعہ فقد ادرک، جس نے کسی نماز کی 1 رکعت حاصل کر لی تو بے شک اس نے مکمل نماز حاصل کر لی، یعنی اسے اجر مل جائے گا. ان احادیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خطبہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے. تو خطبہ جمعہ شرط نہیں ہے لیکن اس کے وجوب کے قائل ہیں امام احمد بھی، اور احادیث میں بھی آیا ہے، مذمت بھی کی گئی جنہوں نے خطبے میں آپ کو کھڑے چھوڑ کے جو بازار چلے گئے تھے. اور یہ ساری جو فضیلتیں پہلے گزری ہیں اس سے بھی بندہ رہ جاتا ہے اگر جمعے کی نماز میں بندہ خطبہ نہیں سنتا. تو خطبہ ضرور سننا چاہیے، بلکہ بعض نے وجوب کہا ہے اس کو، اور گناہ گار ہوتا ہے بندہ اگر واجب کو چھوڑے. یہ ہے مجبوری کی حالت کے اندر بندہ اگر جو ہے وہ رہ جائے تو 1 رکعت اگر اسے مل جائے تو اس کو جمعے کا ثواب مل جائے گا. اور اگر 1 رکعت سے کم ملے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اس کا جمعہ نہیں ہوگا. ان احادیث سے یہی ہمیں سمجھ آتی ہے. اور امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما یہی کہتے ہیں اگر مکمل 1 رکعت نہ ملے تو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، جمعہ کی 2 رکعتیں نہیں، کیونکہ اس نے جمعے کا اجر اس کا ضائع ہو گیا اگر اسے 1 رکعت بھی نہ ملی. عید والا دن اگر جمعے کے دن ہو تو پھر دونوں میں اختیار ہے، جیسا کہ زید بن ارقم کی روایت میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید فی یوم جمعہ، آپ نے جمعے کے دن عید پڑھی اور عید پڑھائی، پھر جمعے کی رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے. اور یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے. تو جمعے والے دن اگر عید کی نماز ہو اور جمعہ نہ پڑھے تو کیا وہ پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا،
کیونکہ ظہر جو ہے پھر وہ خطبہ ساقط ہو جائے گا. 2 خطبے ہیں، جواز ہے، لیکن دونوں خطبے دیے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بلکہ اس حدیث میں ایک میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ انا مجمعون، کہ ہم جمعہ پڑھیں گے لیکن ہم تو جمعہ ادا کریں گے. اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے. تو اگر جمعہ نہ پڑھا جائے گا تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. کیا نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں دی جائیں یہ سنت ہے؟ تو صاحب ابن یزید کی روایت ہے، مروی ہے، کہتے ہیں کان نداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا، جب منبر پہ بیٹھ جاتا خطیب تب اذان دی جاتی. فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ وکثر الناس، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے زاد النداء الثالث، تیسری اذان کا اضافہ کیا جو کہ دوسری ہے. اس میں ثالث اس لیے کہا گیا کہ تکبیر کو بھی اذان کہا جاتا ہے، تو ایک اذان کا اضافہ کیا. الزورا، زورا مدینہ میں بازار میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ اذان دی جاتی خطبہ جمعہ سے پہلے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ابھی وقت ہو گیا ہے اور جمعے کا، اور اس کے بعد دوسری اذان جب ممبر پہ خطیب بیٹھتا. اور یہ روایت بخاری میں ہے کتاب الجمعہ کے اندر اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں. تو آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو تھام لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لو. تو یہ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے دوسری اذان، اس لیے کہنا کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے، نہیں، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ اس اذان کا اضافہ کرنے سے جو ہے لوگ جو ہے وہ مسجد میں وقت پہ پہنچ سکیں گے، تو انہوں نے یہ مسجد کے اندر نہیں بلکہ بازار کے اندر یہ اذان کہی جاتی تھی. ابھی مائکرو فون کے ذریعے اذان کہی جاتی، اس لیے مسجد کے باہر نہیں کہی جاتی، تاکہ اصل مقصد اذان آواز کم پہنچانا ہے اور آواز پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالی عالم. جمعے سے پہلے غیر محدود نوافل ہیں. جمعے سے پہلے غیر محدود نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی خاص سنتیں نہیں ہیں. جیسے کہ گزر چکی حدیث کہ وہ جو بندہ ایک ہفتے کے جس میں گناہ معاف کرنے کا آتا ہے، پھر وہ نفلی نماز پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اس میں حد نہیں ہے، جتنے مرضی نوافل پڑھ سکتا ہے. فصلی ما قدر له، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد متعین نہیں. تو تحیت المسجد جو ہے یہ تاکید ہے. بعض نے وجوب بھی کہا ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعے کے روز ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آپ نے آنے والے سے پوچھا صلیتا، تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر. اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے. ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جو تم میں سے کوئی اگر جمعے کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع، اس میں حکم ہے فلیرکع رکعتین، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، ولیتجوز فیہما، مختصر پڑھے، ان کو اختصار کرے، ان میں اختصار کا خیال رکھے، لمبا نہ کرے اسے. صحیح ابو داؤد کے اندر شیخ البانی نے اسے اس روایت کو صحیح کہا ہے. امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد ادا کر سکتا ہے، یہی ان کی دلائل ہیں. اور امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں دوران خطبہ تحیت المسجد پڑھنا جائز نہیں. ان کی دلیل یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو. حالانکہ یہ عام ہے اور دوران خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا خاص ہے، تو اور ہمیشہ خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے. جیسا کہ مجموع کے اندر شیخ امام نووی اور مغنی کے اندر ابن قدامہ اور امام شافعی نے کتاب الام میں یہ بتایا کہ یہ خاص ہے 2 رکعتیں، عام سے استدلال نہیں ہوگا. تو راجح یہی ہے کہ 2 رکعت بندہ پڑھ کے بیٹھے تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو سکے. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ تھا جو سابقہ مفتی اعظم تھے. نماز جمعہ کے بعد نوافل کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4 رکعات، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کرے تو اس کے بعد 4 رکعات ادا کرے. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے.
اور جامع ترمذی کی روایت میں یہ لفظ ہے من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا، تم میں سے جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ 4 رکعت نماز پڑھے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین فی بیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور یہ روایت سنن نسائی میں، لیکن آپ نے جو حکم دیا وہ ہمارے لیے ہے، وہ مقدم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہیں گھر میں، ہو سکتا ہے وہ خاص آپ کے لیے ہو، لیکن ہمارے لیے جب قول اور فعل آپ کا ٹکرائے یا آپس میں اپوزٹ ہو تو ہم ترجیح جو ہے آپ کے قول کو لی جائے گی، کیونکہ آپ کا قول، آپ کا حکم ابلاغ ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے 4 رکعت پڑھی جائیں 2 رکعت کر کے جمعے کے بعد۔ یہ سنتیں ہیں جمعے کی نماز کی 4 رکعتیں، اور یہ پڑھنا افضل ہے۔ نماز جمعہ کی قرأت کیا ہے؟ آپ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ نماز جمعہ میں آپ سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی قرأت فرماتے تھے۔ دوران خطبہ اگر اونگ آئے تو جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اذا نعس احدکم یوم الجمعہ فلیتحول من مجلسہ ذلک، جمعہ کے روز جب تم میں سے کسی کو کوئی مسجد میں اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، اور یہ ترمذی کے اندر روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ دوران خطبہ احتباء ممنوع ہے۔ نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینا یا گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لینے کو احتباء کہتے ہیں، جبکہ پشت زمین پر لگی ہو تو یہ منع ہے۔ اپنے بازوؤں کے اندر اپنے دونوں گھٹنوں کو سمیٹ لینا یا کپڑا باندھ کے ایسے ٹیک سی لگا لینا یہ منع ہے جمعے کے دن۔ بروز جمعہ یہ وہ چیز ہے جو خطبے کے دوران ممنوع، اسی طرح جو مطلق اور عام روایات میں آیا تشبیک سے منع ہے جمعے کے دن بھی، اور عام نمازوں میں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے بیٹھنا، یہ عام نمازوں میں بھی، مسجد جاتے وقت بھی، مسجد کے اندر بھی، اور جمعے میں بھی یہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ باقی مسائل انشاءاللہ تعالی جمعے کے متعلق جو ہے وہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔